بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا اللہ تم پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنے مستقبل سے مایوس ہو، اور اللہ والے خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے۔ اور اللہ والے خیال، جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اور خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے، اور اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا مناسب ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی کرنا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت انسان ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا۔ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے مالک کے سامنے۔ دعا دل سے نکلتی ہے، بلکہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے نکلتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، متوجہ کرنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں، اور دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے۔ پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنی نا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔ علم بعد صبح آگاہی اور سحر گاہی سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچتا۔ تزکیہ کے بغیر کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر عارف عالم ہو۔ ضرورت علم کا مخرب نگاہ ہے اور اس کا مدفن کتاب ہے۔
لا علمی سے بے علمی بہتر ہے۔ آج کی تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ تلاش روزگار کے لیے ہے اور تقریب پروگرام درگار کے لیے نہیں۔